السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے گھر کی جہاں پر راج کر رہی تھی ایک ظالم عورت۔ ایسی ہوتی ہیں ساس۔ آئیے مل کر یہ کہانی سنتے ہیں۔ گزارش کرتی ہوں اس سے پہلے ہمارے چینل سید وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو دبائیے۔ اماں میں تم سے کہتے کہتے تھک گیا تھا کہ ابھی شادی نہیں کروں گا، لیکن تمہیں تو بیٹے کا صحرا دیکھنے کا شوق تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ میں مستقل صحرا باندھے بیٹھا رہوں گا؟ اب دیکھو دوسرے کمرے میں ٹنگا ہوا ہے کیل پر۔ کاشف غصے میں اپنی ماں اور بہن سے مخاطب ہوا۔ جانے کیا بکے جا رہا ہے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اپنے سسرال میں گھر داماد تو خود بن کر بیٹھ گیا اور غصہ ہمارے اوپر اتار رہا ہے۔ اماں میں گھر داماد نہیں بنتا تو اور کیا بنتا؟ خالدہ کو تم لوگوں نے جان سے مارنے میں کیا کسر چھوڑی تھی اگر میں اس وقت سے پہلے نہیں آ جاتا؟ خالدہ تو جان سے گئی تھی، تم لوگ جیل میں ہوتے۔ غضب خدا کا اس کے سر میں پیچھے سے آ کر ڈنڈا مار کر سر پھاڑ دیا۔ جمعہ 8 دن ہوئے تھے خالدہ کو اس گھر میں آئے ہوئے اور تم دونوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اماں اگر ہماری بہن کے ساتھ اس کے سسرال میں یہ سلوک ہو تو تمہارا دل کیا کہے گا؟ اور خالدہ کا باپ بھی نہیں اس دنیا میں۔ وہ ایک دم بولتا چلا گیا۔ تو اپنی بیوی کے لیے ہمیں کوس رہا ہے بے شرم؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔ دیکھو کیسے چپ چاپ بیٹے کی بدتمیزی برداشت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں اٹھ کر اس کا منہ بند کر دیں۔ ارے بھائی، اس نے جو کہا ہے ٹھیک ہی تو کہا ہے۔ تم نے ہمیشہ غلط بات کو ٹھیک ہی کہا ہے۔ تم نے دونوں بیٹوں کو بگاڑ دیا ہے۔ اماں غصے میں بولی۔ اماں تم تو بولتی اتنا ہو کہ اچھا خاصا آدمی پاگل ہو جائے۔ ابا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ چپ ہو جاؤ، اپنے جھگڑے میں مجھے مت گھسیٹو۔ بھائی آپ بھابھی کو گھر لے آئے۔ گھر داماد بننا اچھی بات نہیں ہے، اس کی بہن زبیدہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ تم چپ ہو جاؤ زبیدہ، تمہاری ابھی شادی نہیں ہوئی، تمہیں کیا پتا گھر داماد کیا ہوتا ہے؟ میں ماں باپ کا گھر چھوڑ کر خالدہ کے گھر رہنے لگا تو گھر داماد بن گیا۔ اگر خالدہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر یہاں آ گئی تو اماں اسے گھر بہو کہنے لگی۔ کاشف یہ کہہ کر اٹھ کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں اس 2 ٹکے کی لڑکی نے پاگل کر دیا ہے۔ اگر وہ 2 ٹکے کی ہوتی تو وہ اتنا بڑا دل نہیں رکھتی۔ اس کی بڑائی دیکھو کہ اب بھی وہ یہ کہتی ہے اگر اماں مجھے لے جائیں آ کر تو میں چلی جاؤں گی۔ میری جاتی ہے جوتی، اس کا نکاح ہوا ہے تیرے ساتھ، میرے ساتھ نہیں۔ اس سے کہنا میں مرتے مر جاؤں گی لیکن اسے کبھی نہیں لاؤں گی۔ ہاں تو اگر تو اسے لانا چاہتا ہے تو بے شک لے آ، لیکن میں نہیں جانے گی اس کے گھر۔ اماں بڑے یقین سے گرجی۔ اماں تمہارا نکاح جس سے ہوا ہے وہ کون سا سکی ہے؟ میں اسے یہاں خود لے کر کبھی نہیں آؤں گا۔ میں وہاں بہت خوش ہوں۔ تم سب کو کیا اعتراض ہے؟ ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تمہاری جو مرضی آئے وہ کرو۔ اماں غصے سے بولی۔ اماں میں خالدہ کے گھر رہنے کے باوجود بھی وقت نکال کر تم لوگوں سے ملنے ضرور آتا ہوں۔ کیا یہ میری محبت کا ثبوت نہیں ہے؟ بس رہنے دو اپنی محبت۔ اگر تمہیں محبت ہوتی تو یوں گھر چھوڑ کر کیوں چلے جاتے؟ رہ گئی بات خالدہ کی تو زبیدہ تو سچ بتا، ہم نے خالدہ کو بے قصور تو نہیں مارا؟ جا کر لے تو اپنے ابا سے باتیں، جیسے کہ تیسے ہیں دونوں۔ وہ چیخے جا رہی تھی۔ اوپر کھڑکی میں کھڑی شاہدہ جو ان کی کرایہ دار تھی ان کی تمام گفتگو سن رہی تھی۔ وہ اس بحث کو ختم کرانے کے لیے وہیں سے بولی۔ کاشف ٹھیک کہہ رہا ہے اماں، خالدہ کو جا کر لے آئے، گھر میں رونق ہو جائے گی۔ اماں حیران ہو کر اوپر کھڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولی۔ بڑی آئی خالدہ کی تو کچھ لگتی ہے؟ ارے میں کہتی ہوں تو اپنے گھر کا سارا کام کاج چھوڑ کر چھپ چھپ کر ہماری باتیں سن رہی ہے؟ تیرے بھی لچھن ٹھیک نہیں ہے۔ میاں مل گیا ہے سیدھا سادہ اور ساس ہے نہیں، ورنہ مزہ چکا دیتی کھڑکی میں کھڑے ہونے کا۔ چل جا یہاں سے اپنا کام کر۔ اماں کی بات ختم ہوتی ہی سراج علی بولے۔ بیٹی شاہدہ تو اپنی اماں کو کوئی مفید مشورہ نہ دیا کر کیونکہ اچھا مشورہ اس کے لیے زہر ہے۔ اور پھر وہ مسکراتے ہوئے کھڑکی بند کر چکی تھی۔ تم سے جتنا ہو مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرو۔ کچی آبادی کے گھروں میں ایک گھر سراج علی کا بھی تھا، لیکن اب وہ کچی آبادی صرف نام کی ہی رہ گئی تھی۔ مکان زیادہ تر پکے اور اچھے تعمیر ہو چکے تھے۔ سراج علی کا مکان 5 مرلے کا تھا اور ان کی ملازمت کے دوران ڈبل اسٹوری تعمیر ہو چکا تھا۔ بڑا بیٹا دانش ایک ہائی اسکول میں ٹیچر تھا اور چھوٹا بیٹا کاشف ایگریکلچر بینک میں کلرک تھا۔ مالی طور پر وہ مطمئن تھے لیکن گھریلو پریشانیاں انہیں ہمیشہ سے لاحق رہی تھی۔ ان کی بیوی شمشاد بیگم، ان کی زبان بہت تیز ترار تھی، بات بے بات، اور ہر وقت ان کا کام بولتے ہی رہنا تھا۔ ہر وقت جلی کٹی باتیں کرنا یا کسی نہ کسی پڑوسن سے لڑتے رہنا ہی ان کا مقصد تھا۔ سراج علی کے بڑے بیٹے دانش کی جب شادی ہوئی تو سلمہ صرف
एक माह में घुटने टेक गई। कई बार मार खाकर और रोजाना गालियां सुनकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। इसलिए उसने दानिश से अलहदा घर का मुतालबा कर दिया या दूसरी सूरत में अपने माँ बाप के घर चले जाने की धमकी दे डाली। और फिर सिराज अली ने एक दिन दानिश से कहा, जो कि तुम्हारी माँ के हाथ और ज़बान उसके कंट्रोल में नहीं है, अगर तुम्हारी भी ज़बान से कभी कोई ऐसा जुमला माँ की शान के खिलाफ निकल गया तो तुम्हारी आखिरत खराब हो जाएगी, और इस सिलसिले में मैं भी तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकूंगा। मेरी राय तो ये है, अगर तुम सलमा और माँ दोनों को खुश रखना चाहते हो तो कोई छोटा मोटा किराए का मकान लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाओ। हो सकता है अल्लाह ताला कोई करिश्मा दिखा दे और तुम्हारी माँ ठीक हो जाए तो हम फिर एक जगह जमा हो जाएंगे। अब्बा का मशवरा दानिश को अच्छा लगा। वो थोड़े ही दिनों में घर से थोड़े फासले पर किराए के एक मकान में शिफ्ट हो गया। घर से जाते वक्त सलमा को वो कोसने सुनने को मिले जो कभी किसी की ज़बान से नहीं सुने थे। अम्मा के नज़दीक सारे फसाद की जड़ सलमा थी, जिसने माँ बेटे को जुदा कर दिया। जब से दानिश घर से अलहदा हुआ था, अम्मा काशिफ को शादी के लिए जोर देना शुरू कर चुकी थी, लेकिन चूंकि वो बड़े भाई दानिश और भाभी सलमा का अंजाम दे चुका था तो वो माँ की फितरत से अच्छी तरह आगा था। उसने अपनी शादी से बराबर इनकार कर दिया था। दफ्तर में दोपहर खाने के वक्फे के दौरान इमरान, जो काशिफ के साथ ऑफिस में काम करता था और उनके एक ही मोहल्ले में रिहाइश थी, काशिफ से कहने लगा, यार काशिफ, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ या तुम मेरे पास आ जाओ? काशिफ ने इमरान की जानिब गौर से देखते हुए कहा, मैं लंच करता हूँ और डब्बा खाली पड़ा हुआ है। अरे लंच की कौन बात कर रहा है, मैं कह रहा हूँ एक ज़रूरी बात करनी है। इमरान, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, काशिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। किस बात की खुशी? मैं भी तो सुनूं। भाई, मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि तुम भी कोई ज़रूरी बात कर लेते हो। अरे बकवास मत करो, इस वक्त मैं बहुत संजीदा बात करने लगा हूँ। अच्छा बताओ क्या बात है? वो अपने मोहल्ले के आखिर में खाला सुगरा रहती है ना, मेरी बीवी रजिया उनसे कपड़े सिलवाती है। अरे ये कौन सी खास बात है? अरे चुप करो, पहले मेरी बात तो सुनो। बात यह है कि रजिया कह रही थी खाला सुगरा को अपनी बेटी खालदा की शादी की फिक्र है। मोहल्ले की सब औरतें खालदा की तारीफ करती हैं, बहुत खूबसूरत और सुग्गर लड़की है। सारा मोहल्ला खाला सुगरा की बहुत इज्जत करता है। जब से वो बेवा हुई हैं, उन्होंने बहुत मेहनत, मशक्कत और ईमानदारी से सबके दिलों में अपना घर बना लिया है। रजिया बता रही थी खाला ने खालदा को देने के लिए जहेज का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया है। इसके अलावा खाला का मकान भी अपना है, वो भी खालदा के नाम है। रजिया रात कह रही थी अगर काशिफ रजामंद हो तो अपनी अम्मी को खाला के घर रिश्ते के लिए भेज दें। काशिफ बहुत गौर से इमरान के चेहरे की जानिब देखते हुए बोला, अभी तक तो अम्मा को मेरी शादी की फिक्र खाई जा रही थी, अब भाभी रजिया भी मेरे लिए फिक्रमंद हो गई। यार बात यह है कि खालदा बहुत अच्छी लड़की है। यार जिस चीज़ के बारे में तुम्हें पता ना हो उसके बारे में बोला ना करो। जिस बात का मुझे पता नहीं तो तुम मुझे बता दे। बात यह है, जब तक मेरी बहन अपने घर की नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूँगा। इसके अलावा तो दानिश भाई की शादी का हशर तुम देख चुके हो। शादी के बाद भाभी बहुत मुश्किल से 1 महीने हमारे घर में रह पाई थी। सारा मोहल्ला जानता है अम्मा ज़रा तेज़ तबीयत की मालिक है, इसलिए उनके साथ गुजारा किसी बहू का नहीं हो सकता। इतने दुख खालदा ने यतीमे में नहीं सहे जितने दुख उसे हमारे घर आकर बर्दाश्त करना होंगे। तुम्हें क्या पता, न जाने क्या बकवास किए जा रहा है। अच्छा ऐसा करो, शाम को घर आ जाओ, तुम्हारी भाभी तुमसे बात करेंगी, अम्मा से भी बात कर लेंगी। काशिफ दफ्तर से अपने बड़े भाई दानिश के घर चला गया, इसलिए ज़रा देर से घर पहुंचा। बहन ने खाने का पूछा तो काशिफ ने बताया, दानिश भाई के घर से खाकर आया हूँ। अभी जुबैदा से बात कर ही रहा था कि कमरे से अम्मा की आवाज़ सुनाई दी, जो बहुत करीब से आ रही थी। काशिफ, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, अगर तुम हाँ करो तो मैं उसकी माँ से बात करूँ। मैंने कहा ना अम्मा कि मैं भी शादी नहीं करूँगा। ऐसा करो अम्मा, पहले जुबैदा की शादी कर दो, फिर मैं अपने बारे में सोचूंगा। मेरे साथ शर्तें लगा रहा है। ये जो तेरी बहन जुबैदा है ना, तेरे टुकड़ों पर नहीं पल रही। अभी खैर से इसके माँ बाप जिंदा हैं। तू कौन होता है इसके मामले में बोलने वाला? अभी तो ये गुड़ियों से खेलती है, ज़रा अकल नहीं है इसमें। फिर मैं इसके लिए कोई ऐसा घर देखूंगी जहाँ ये बैठी राज करे। ठीक है, लेकिन मैंने अभी शादी नहीं करनी। काशिफ ने कहा, देखो बेटा, मुझे तुम्हारा सेहरा देखने की बड़ी आरजू है। मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में ही तेरा सेहरा देख लूँ। अम्मा ने बड़े प्यार से कहा। क्या कहा? सेहरा देखने की आरजू? मेरा चेहरा अजायबात आलम में कोई अजूबा है जिसे देखने की तुम्हें आरजू है? तुम ही कुछ बोल लिया करो, अभी कुछ बोलने में हर्ज नहीं होता है। अम्मा ने उसकी बातें सुनकर अब्बा से कहा,
ارے بھائی مجھے بولنے کا موقع دو گی تو ضرور بولوں گا. بات دراصل یہ ہے کاشف شادی سے انکاری نہیں ہے, بس کچھ لوگوں کو اپنی ماضی میں کی جانے والی غلطیاں یاد نہیں ہیں. اسے شادی سے بیزار کر دیا ہے تم نے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس گھر میں تمہارا حکم چلتا ہے, تمہارے بیٹوں کا نہیں. بس کرو, مجھے معلوم تھا تم باپ بیٹا ہم ماں بیٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. لو دیکھو تو ہمیں تیز بتا رہے ہیں, ہم ماں بیٹی تو کسی کو بولتے ہی نہیں ہیں. ہماری خاموشی پر یہ حال ہے. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے وہ نظر نہیں آتا. تم چپ ہی رہا کرو, یہی بہتر ہے. خواہ خواہی تم سے مشورہ مانگ لیا. وقت اپنی رفتار سے جا رہا تھا. ایک دن سراج علی نے کاشف کو سمجھایا کہ اپنی ضد چھوڑ کر ماں کا کہنا مان لو. دانش کو گھر سے علیحدہ کرنے کے بعد وہ ضرور پچھتا رہی ہے. شاید اب وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گی. دیکھنا اگر زبیدہ کی شادی تم سے پہلے کر دی گئی تو گھر میں کام کرنے والا کون ہوگا؟ تمہاری ماں کی عمر اب زیادہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی. تیری شادی کے بعد زبیدہ کی شادی بھی جلدی ہو جائے گی. جا اپنی ماں سے اپنی شادی کے لیے ہاں کہہ دے. اتفاق سے اماں نے بھی خالہ کی بیٹی خالدہ ہی کو اپنی بہو بنانے کے لیے منتخب کیا. شاید رضیہ نے اماں کو قائل کر لیا تھا. دونوں طرف شادی کی تیاریاں ہونے لگیں. خالہ کی تیاری تو پہلے ہی مکمل تھی, لیکن پھر بھی کچھ تو وقت لگتا ہے. شادی ہو گئی. شادی کے تیسرے دن ہی جھگڑا شروع ہو گیا. سب سے پہلے تو اماں نے خالدہ سے اس کے مکان کے کاغذات طلب کیے, جس پر کاشف نے اماں کو سمجھایا خالدہ کے مکان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, مکان خالدہ کا ہے, اس لیے وہ جانے یا اس کی ماں تمہیں اس بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. میری بات سنو, مکان خالدہ کے نام ہے اور وہ تمہاری بیوی ہے. اس ناطے مکان کے کاغذات اور مالکانہ حقوق ہمارے پاس ہونے چاہیے. تو چپ رہا کر. جب کسی بات کا پتہ نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط تو بس کچھ نہ بولا کر. اماں اللہ کو مانو, ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اپنا مکان موجود ہے. ہم کسی دوسرے کا حق کیوں لیں؟ میں کب خالدہ کا مکان بیچ رہی ہوں؟ میں تو صرف مکان کے کاغذات لانے کو خالدہ کو کہہ رہی تھی. اماں نے اس بات کو ایسے کہا جیسے انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی. کاشف جب بھی دفتر سے گھر آتا اماں اور زبیدہ خالدہ کو گالیوں سے نواز رہی ہوتی یا اس کو چوٹی سے پکڑ کر مار رہی ہوتی. سراج علی نے بہت سمجھایا دونوں ماں بیٹی اپنی ہٹ دھرمی سے باز آ جائے, ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا. لیکن کسی اچھی بات کو سمجھنا ان کے مزاج کے خلاف تھا. وہ دونوں اپنے ذکر پر قائم رہیں اور ایک دن تو حد کر دی. ایک چھوٹی سی بات پر ان لوگوں نے خالدہ کا سر پھاڑ دیا. سراج علی بھی گھر میں نہیں تھے. اچانک کاشف دفتر سے اس دن جلدی گھر آیا اور یہ واقعہ اس کے گھر پہنچنے سے 5 منٹ پہلے ہوا تھا. جب وہ خالدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو واپس اس گھر میں نہیں لایا, بلکہ اپنا ضروری سامان بھی شام کو خالدہ کے گھر لے گیا اور وہیں رہنے لگا. اس کے باوجود کاشف اپنی ماں اور باپ سے ملنے تقریباً روزانہ ہی گھر آ جاتا تھا. لیکن اس مختصر عرصے میں بھی اماں اس کو وہ باتیں سناتی کہ وہ پریشان ہو جاتا. کاشف کو سسرال میں رہتے ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے. عید تہوار کے موقع پر دونوں بھائی اپنی بیویوں کو اماں سے ملوانے گھر لے جاتے, لیکن اماں اپنی بہوؤں سے بات نہیں کرتی بلکہ بیٹوں سے بات کر کے وہ صرف انہی میں لگی رہتی اور دونوں بہویں خاموشی سے ان کو دیکھتی تھیں. میں بہت خوددار قسم کی عورت ہوں. جب ایک بار کوئی فیصلہ کر لیتی ہوں تو اس پر تمام عمر قائم رہتی ہوں. میں نے اپنی کسی بہو کو خود جا کر اس گھر میں نہیں لانا ہے. اور کاشف ماں سے کہتا, اماں ہماری مجبوری ہمیں یہاں لے کر آتی ہے. اماں نے حیران ہو کر پوچھا, تیری یہاں سر کھپانے کی کیا مجبوری ہے؟ اماں تمہاری جنت ہمارے قدموں میں نہیں ہے, لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہماری جنت تمہارے قدموں میں ہے, اس لیے ہم یہاں حاضری دینے کے لیے مجبور ہیں. پتہ نہیں اماں تم نے اپنی جنت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, کیونکہ ہماری نانی ہماری پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی. کاشف نے سنجیدگی سے کہا. سراج علی جو وہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہے تھے, جس والدین کی ایسی اولاد ہو وہ بھلا کب زیادہ عرصہ زندہ رہ سکتی ہیں. ان کا اشارہ شمشاد بیگم کی جانب تھا. میں کہتی ہوں میری زبان مت کھلواؤ, اگر میں بول پڑی تو گڑے مردے اکھاڑ کر رکھ دوں گی. کاشف ماں باپ کی نوک جھوک پر مسکراتے ہوئے بولا, اماں مردے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ابا کو سکون سے اخبار پڑھنے دو. اماں نے آخر ایک جگہ سب کے مشورے کے بعد زبیدہ کا رشتہ طے کر دیا. دونوں بھائیوں نے اپنی حیثیت کے مطابق 1 سال کے اندر اس کو رخصت کر دیا. زبیدہ کے سسرال شہر میں ایک پوش علاقے میں تھی. اس کے سسرال والے کھاتے پیتے لوگ تھے. زبیدہ کی شادی کے بعد اماں گھر میں تنہائی محسوس کرنے لگی. سراج علی کے بے حد اصرار پر کسی بہو کو بھی گھر لانے کے لیے تیار نہیں تھی. وہ نہ صرف اپنی ضد پر قائم تھی بلکہ کاشف کو انہوں نے ایک طلاق دینے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ میں تیری شادی بہت دولت مند خاندان میں کروں گی. وہ لوگ راضی ہیں
لیکن وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دے۔ کاشف اماں کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ کہنے لگا، اماں، خالدہ میرے 2 بچوں کی ماں ہے، میں اسے کسی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتا۔ آئندہ میں یہ بات آپ کے منہ سے نہ سنوں۔ زبیدہ کی شادی کو بھی 6 ماہ ہو گئے۔ شمشاد بیگم بھی گھر میں تنہائی کی عادی ہو گئی، لیکن ایک روز ان کے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ اچانک زبیدہ گھر آ گئی، اس کے ساتھ اس کا شوہر نہیں تھا۔ اماں کے پوچھنے پر زبیدہ نے بتایا کہ شادی کے بعد اس کی ساس اور نندیں روزانہ جھگڑا کرتی تھیں اور اپنے بیٹے کی شے پر اسے مارتی بھی تھیں، لیکن آج تو انہوں نے ایک چھوٹی سی بات پر میری بہت پٹائی کی۔ یہ کہہ کر زبیدہ نے روتے ہوئے اپنے جسم پر پڑے ہوئے نیل دکھائے جہاں خون جم گیا تھا۔ اماں نے زبیدہ کے جسم پر چوٹوں کے نشان دیکھے تو آنکھوں میں آنسو آنے کے باوجود وہ زبان سے کچھ نہ کہہ سکی۔ حیرت ناک طور پر وہ خاموش تھی، ایک صوفے پر چپ چاپ بیٹھی کچھ سوچتی رہی، پھر اچانک اپنی جگہ سے اٹھی، برقع اوڑھا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ خالدہ کے گھر بیٹی خالدہ اور اس کی اماں سے اپنی زیادتیوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ خالہ سغرا نے ان سے کہا، ہم نے تو اپنی بیٹی سے رشتہ ختم کر کے تمہاری بیٹی بنا کر اس کو بھیجا تھا، یہ اب بھی تمہاری بیٹی ہے۔ اگر تمہارے گھر سے خالدہ اکیلی واپس آتی تو میں واپس تمہارے گھر بھیج دیتی، لیکن یہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی، اس لیے مجھے بولنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ سراج علی یہ سب دیکھ کر ان سے کہنے لگے، اس گھر میں یہ الٹی گنگا کیسے بہہ رہی ہے؟ کاشف کے ابا، یہ الٹی گنگا ہے یا سیدھی، لیکن اب یہ اسی طرح بہے گی۔ انشاءاللہ شام کو میں دانش اور بڑی بہو کو بھی ساتھ لے آؤں گی۔ مکان کے اوپر والا حصہ آج کل خالی ہے، اب اسے کبھی کرائے پر نہیں اٹھاؤں گی، بڑی بہو کے لیے اوپر صفائی کروا دوں گی۔ واہ بھائی واہ! سراج علی خوش ہوتے ہوئے بولے، صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ شام کو کاشف دفتر سے گھر آ رہا تھا تو راستے میں ابا نے ساری صورتحال اس کو بتا دی، اسے خوشخبری سنا دی، لیکن وہ گھر جانے کے بجائے خالہ کے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچنے پر خالہ نے بتایا کہ بیٹا خالدہ تو تمہاری اماں کے ساتھ گھر جا چکی ہیں۔ کاشف نے کہا، خالہ مجھے معلوم ہے، لیکن میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ آج سے پہلے دفتر سے فارغ ہونے کے بعد پہلے میں اپنے گھر والدین سے ملنے جایا کرتا تھا، وہاں سے چکر لگا کر یہاں آتا تھا۔ آپ بھی میرے لیے میری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، آج سے میں آفس سے فارغ ہو کر پہلے آپ کے یہاں آیا کروں گا، پھر اپنے گھر جایا کروں گا۔ خالہ سغرا کی آنکھوں میں محبت کے آنسو منڈلانے لگے۔ انہوں نے کاشف کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دی۔ ابھی اماں کو دونوں بیٹوں بہوؤں اور ان کے بچوں کو لائے ہوئے صرف 1 ہفتہ ہی گزرا تھا۔ اچانک ایک دن زبیدہ کے سسرال والے، جن میں ساس سسر اور زبیدہ کا شوہر بھی شامل تھا، زبیدہ کو لینے آ گئے۔ انہوں نے زبیدہ کے والدین اور بھائیوں سے اپنی زیادتیوں کی معافی طلب کی اور زبیدہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اسی شام کاشف اور دانش صحن میں بیٹھے تھے۔ اماں نماز کے بعد دعا کے دوران اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مخاطب تھیں، اگر مجھے معلوم ہوتا محبت اتنا اثر رکھتی ہے تو میں اپنے دل کے کسی گوشے میں نفرت کو جگہ نہیں دیتی۔ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے جو زیادتیاں کی وہ اب نہیں کروں گی۔ یہ میرا گھر ہے، میں یہاں کی بڑی ہوں، ماں ہوں، اور میں نے ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا تھا، لیکن اب کرنا چاہتی ہوں۔